آپ جہلم پہنچ گئے تھے. انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہی ہوں, تو کیا پورا واقعہ تھا, کیا واقعی دعوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے 2245. صحیح مسلم شریف کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں 2245, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں پر بیٹھا نہ جائے, جو ہے نا وہ قبر کو پکا نہ کریں, اور ان کو جو ہے نا وہ چونا وغیرہ لگانے سے اللہ کے نبی نے اور پختہ بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت علی الحجویری داتا صاحب, اس قسم کی شخصیات کے خلاف اس نے بڑی بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے نا وہ کلام کیا. وہ ویسے بھی وہ ٹونٹ کرتے رہتے تھے, یہ مولوی میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, یہ جاہل ہیں فلاں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ مناظرے کا اہتمام کر دیں کہ آپ نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا اس کی شکست ہوگی. تو اب جانا تو میں نے نا, وہ بندہ تو گھر میں بیٹھا ہے, اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے متھے وہ لگا رہے تھے, ہم کہتے ہیں بھائی وہ عبارتیں لا الہ چشتی رسول اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں غلط ہیں. ویڈیو بڑھواؤ اپنے بڑے گرو کہ اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار, تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نہ جمے جڑا یہ کہے کہ میں وڈا عالم دین ہاں تے او تے سارے جاہل سن, میرے نال آ کے گل کر. اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے. مجھے کیا حاجت ہے کہ یار یہ گلی محلے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں. بہتر عمل تو یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, کچی قبر ہو اور جو ہے نا وہ قبر کو پکا نہ کریں اور اس کو آپ کچا رکھیں. اور یہ اوپر جو ہے نا وائیو بنا رہے کے الفاظ بھی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت وغیرہ نہ بنائیں گے. نہیں, مسلمانوں کا قبرستان ہو, وہاں مت ناس کے قبرستان میں آپ دفن. تو قبر کی سیفٹی کے لیے فقہاء علماء کہتے ہیں کہ اتنا اس کو مضبوط کر دینا کہ تاکہ اس کا نشان باقی رہ جائے. وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو, ان تین کاموں سے منع فرمایا. باقی رہ گیا معاملہ مرزا صاحب کا, جو چند معاشرے کے اندر دین کے نام پر خرابیاں ہیں اور ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو ہم بالکل ان کی تحسین کرتے ہیں. مفتی صاحب اب مانے ہیں, مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے, اور جب آپ منو مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تبدیلی آ گئی ہے, یہ ہے اصل تبدیلی. السلام علیکم, میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبٹل یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں, جنہوں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دی ہے. اس میں انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور 26 نومبر کے مناظرے کی حقیقت اپنی طرف سے بیان کی ہے. مطلب 26 نومبر مناظرے کی جو فاتح جہلم بنے ہیں اس کی اینیورسری پوری ہوئی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اور سب سے امپورٹنٹ, انہوں نے پکی قبروں کے حوالے سے, مزارات بنانے کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی یہ چیز ہے, اور کیا انہوں نے اس چیز کا انکار کیا یا اقرار کیا ہے, اور کیا ان کے عقیدوں میں واقعی تبدیلی آ رہی ہے. تو پہلے مکمل ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. مفتی صاحب, ایک اور جگہ پہ بھی آپ کا تضاد آتا ہے, ایک اور شخصیت کے ساتھ آتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کو ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کو تقریباً 1 سال پورا بھی ہو گیا. 26 نومبر 2023 میں یہ ہوا تھا کہ مناظرے کے لیے آپ کا کوئی کلیش آیا تھا, اور اس پہ دوسری جانب سے یہ بولا گیا تھا کہ ہم نے تو ان کو دعوت ہی نہیں دی, آپ جہلم پہنچ گئے تھے. انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہی ہوں میں, تو کیا پورا واقعہ تھا, کیا واقعی دعوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی, یا کیا سٹوری تھی؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر تو وہ سارا قوم کے سامنے معاملات ہیں. مرزا صاحب نے اہل سنت و جماعت اور بالخصوص صوفیاء کرام, اولیاء اعظام کے حوالے سے اپنی بہت ہی ناروا قسم کی زبان استعمال کی, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے, جس پر امت متفق ہے, تمام کاتب فکر کے وہ اللہ کے نیک ولی, جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور دین کے اندر داخل کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت علی الحجویری داتا صاحب, اس قسم کی شخصیات کے خلاف اس نے بڑی بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے نا وہ کلام کیا. تو اس پر ہم نے ان کو ان کی چیزوں کا جواب دیا, لیکن وہ ہر دفعہ ڈٹائی کے ساتھ ایک ہی بات, مجھے اس کا جواب مولوی نہیں دے رہے, مجھے اس کا جواب نہیں دے رہے. تو اس پر ایک پوڈ کاسٹ ہمارے مشترکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ صافی ہیں, اویس صاحب, اویس ربانی صاحب, جو ان کے پاس بھی وہ جاتے تھے, میرے پاس بھی, میرا بھی ان سے تعلق تھا. تو میں نے ان سے ان کے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی ٹھیک ہے جی, آپ پھر اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کریں. وہ ویسے بھی وہ ٹونٹ کرتے رہتے تھے, یہ مولوی میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, یہ جاہل ہیں فلاں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ مناظرے کا اہتمام کر دیں, ہم آمنے سامنے بیٹھ کر تو اس مسئلے کو آرام سے ویڈیوز بنیں گی دونوں طرف سے, تو یہ سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس پر پھر وہ جو اویس ربانی صاحب تھے, انہوں نے ان سے کہا,
تو پھر یہ بات آگے بڑھتی گئی, پھر یہ ہائپ کھڑی ہوئی پورے ملک میں, یہ ہو گیا جی کہ 26 نومبر ہیش ٹیگ شروع ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈی پیز اور تمام چیزیں چلنی شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ. تو اس حوالے سے پھر میں جس طرح کہا گیا تھا, مطلب ایک تھرڈ پرسن کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا اس کی شکست ہوگی. تو اب جانا تو میں نے نا, وہ بندہ تو گھر میں بیٹھا ہے, اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے جانا تھا, میں گیا, اور پھر وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے جناب ہمارے لیے دروازے نہیں کھولے. جو پہلے کہتے تھے کہ اگر 9 بجے سے پہلے کوئی بھی بندہ آ جائے وہ ہم اس کے لیے ہمارے دروازے کھولیں, لیکن انہوں نے اس دن دروازے نہیں کھولے. بلکہ جب ان کو فورس کیا گیا تو انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں, لیکن آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں, کیمرے شیمرے نہیں لانے. اور بھائی ہم نے مناظرے کے لیے آنا ہے, بحث کے لیے آنا ہے, ہم آپ کے یک سائڈ کیمروں کو آن کر دیں اور اپنے کیمرے لے کے ہی نہ جائیں آپ ہمیں قدم, مطلب دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا جی پھر ہم نیچے ہی بیٹھے, ٹھیک ہے ہم آپ کا ویٹ کرتے ہیں, آپ اپنا درس ختم کریں, پھر جب آپ ہمیں کہیں گے ہم اوپر آ جائیں گے. تو لاسٹ ان کا پھر جو وہاں کے ڈی ایس پی صاحب تھے وہ اوپر گئے, اور انہوں نے ان سے کیٹیگوریکلی انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں کسی قسم کا مناظرہ میں نے نہیں کرنا ہے. تو پھر ہم کسی کو قانون تو ہاتھ میں لے نہیں سکتے تھے, کوئی تشدد یا ان کو گریبان سے پکڑ کے تو مناظرے نہیں ہوتے, تو اس لیے پھر ہم پرامن واپس آ گئے. یہ وہ معاملہ وہیں کا جی یہ وہاں وہ کا وہی ہے. لیکن الحمدللہ وہ جو میرا بیانیہ تھا 2 سال پیچھے والا کہ بھائی وہ جتنی بھی عبارتیں جو ہمارے متھے وہ لگا رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ عبارتیں لا الہ چشتی رسول اللہ والی ہوئی ہیں, یہ عبارتیں غلط ہیں, لیکن جن کی طرف تم منسوب کر رہے ہو ان کی نسبت ان کی طرف قطعی نہیں ہے. جب تک نسبت قطعی نہیں ہے تو پھر آپ کسی بزرگ کو کافر کیسے کہہ سکتے ہو. تو یہی ہوا کہ لاسٹ ٹائم ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ چلیں چھوڑیں ان کو, آپ بتائیں کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یعنی عبارتوں کے اوپر کفر کافر کہتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں جی میں نہیں کہتا. کہ جی کیوں؟ کہتے ہیں جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے رہے ہیں. تو میں کہا یہی تو ہم 2 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات غلط ہے, لیکن کیا یہ بات فلاں فلاں نے کہی ہے یہ اور چیز ہے, یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی, اس لیے ہم بات کو غلط کہیں گے, لیکن ہم جس کی طرف اس کی نسبت ہے ہم اس کو ہم جو ہے نا غلط نہیں کہہ سکتے. مفتی صاحب, انجینئر محمد علی مرزا کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے 2245, اس کے اوپر آپ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا ہے یہ حدیث اور اس کا جو پراپر بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. غالباً صحیح مسلم شریف کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں 2245, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں پر بیٹھا نہ جائے اور ان کو جو ہے نا وہ چونا وغیرہ لگانے سے اللہ کے نبی نے اور پختہ بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. غالباً اس حدیث کی طرف آپ کا اشارہ ہے. تو بہتر عمل تو یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, کچی قبر ہو اور جو ہے نا وہ قبر کو پکا نہ کریں اور اس کو آپ کچا رکھیں, اور یہ اوپر جو ہے نا اب وائیو بنا لے کے الفاظ بھی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی بلڈنگ کوئی عمارت وغیرہ نہ بنائیں. نہیں مسلمانوں کا قبرستان ہو وہاں امت الناس کے قبرستان میں آپ دفن ہو جائیں. لیکن بعض چیزیں بعض وجوہات کی بنا پر ان کا حکم مختلف علاقوں یا مختلف صورتوں میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا جی کہ قبر کے اوپر بیٹھا نہ جائے, یا منع کیا جی کہ اس کو پکا نہ کیا جائے, یا چونا وغیرہ اس پہ نہ, یا اس پر عمارت نہ بنائی جائے. یہ افضل کام ہے. صحیح. لیکن اگر کسی خاص حالات کی وجہ سے, جیسے آج ہمارے یہاں وطن ملک میں ہو رہا ہے, یا کسی علاقے میں کچی مٹی ہے ایک بارش سے دھل جاتی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں جس طرح سے اگر قبر کو ہم تھوڑا مضبوط قبر پکا نہ کریں تو رات کو سویرے کتے مردہ ہی نکال کے باہر پھینک دیں, جس طرح قبرستانوں میں ہماری حالات ہیں. بالکل. تو قبر کی سیفٹی کے لیے فقہاء علماء کہتے ہیں کہ اتنا اس کو مضبوط کر دینا کہ تاکہ اس کا نشان باقی رہ جائے, کہ اگر کوئی باپ کی قبر پہ جا رہا ہے اس کو پتہ تو ہو نا میرے ابا جی کی قبر کون سی ہے, کیونکہ رسول اللہ نے یہ تو حکم دیا نا والدین کی قبر کی زیارت کرو. تو بھائی اگر آپ قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے تو قبروں کا نشان ہوگا, تو تب نہیں آپ کہیں گے کہ اتھے کتنے سی میرے ابے دی قبر, کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے حالات کی وجہ سے
بہتر ہے کہ اتنا، یہ نہیں کہ جس طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب اوپر بلڈنگ بنا دی پوری 6 منزلہ قبر جو ہے نا وہ اوپر نیچے، یہ فضول ہے، یہ غلط ہے. لیکن ضرورت کے تحت اگر کوئی قبر پکی کرتا ہے تو خاص ضرورت کی وجہ سے اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے، اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیں گے. اسی طرح قبر کو پھلانگنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع، تو یہ آداب کے ساتھ ہے. یہاں قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مجاور بن کے بیٹھنا ہے اس سے منع کیا. حیرت کی بات ہے، اصل میں تو یہ قبر کی توہین سے بچانے کے لیے کہ جیسے کوئی قبرستانوں میں کھیلا جا رہا ہے، اس کے اوپر پھلانگا جا رہا ہے، اس کے اوپر جناب آپ جا کر بس ٹیک لگا کر بیٹھی سوٹا لگا لیے، یہ اس مردے کی دل آزاری ہے، یہ اس کی توہین ہے. اس لیے قبرستان میں جانے کے آداب ہیں. یہ معنی ہے اس کا کہ نبی علیہ السلام نے اس پر بیٹھنے سے منع کیا. انہوں نے بنا لیا جی کہ وہاں اس کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا فلاں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار ہے، اس کے پاس بیٹھ کر صحابہ کرام درس و تدریس نہیں کرتے تھے، تو اس کا کیا کہیں گے؟ پھر جو اولیاء اعظام ہیں ان کے جو قبور ہیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، مثلا وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، تو اس کو اس پر لگائیں. یعنی وہاں اوپر قبر پر بیٹھنے کا کہا، انہوں نے کہا قبر پر، یعنی وہاں مزار پر بیٹھنے سے منع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کے جو حدیث کا مفہوم ہے اس کو تبدیل کرنے والی جو ہے نا وہ بات ہے. باقی رہ گیا معاملہ مرزا صاحب کا، جو چند معاشرے کے اندر دین کے نام پر خرابیاں ہیں اور ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو ہم بالکل ان کی تحسین کرتے ہیں. بھائی اگر یہ جو مزاروں پہ چرسوں والے یہ ڈھول ڈمنگوں والے ملنگ ہیں جناب، وہ زندگی ساری بدنی وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ جناب والا چرسیں پی رہے ہیں اور وہاں جناب والا وہ ناچا گانا ہو رہا ہے، ڈم 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 ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی ان کو پیغام ہے کہ قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے، اور جب آپ من و مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی قبر میں ان کا دیدار کروا کے کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. نبی کی ذات کو پیروں کی وجہ سے نہ پہچانے، استاد پیر اور مرشد کو نبی کی وجہ سے پہچانے. لہٰذا یہ نظریہ ذہن میں رکھیں کہ معصوم عن الخطا جو ہستیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں. باقی آپ کے پیر صاحب سے، استاد صاحب سے، مولوی صاحب سے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے. مولویوں، پیروں، استادوں کے پیچھے آپ آ کر، یہ لیڈروں کے پیچھے آ کر کہیں اللہ اور رسول کی ذات سے یا آل بیت و صحابہ سے ٹکرانے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے. جی تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھی اور مفتی صاحب کے عقیدوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ انہوں نے پکی قبروں کے حوالے سے، جو مزارات کے حوالے سے حدیث تھی صحیح مسلم میں، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بات کو گھمایا بھی ہے کہ یار اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، یہ پکی قبر اس لیے بناتے ہیں، مطلب اس طرح اس کو بات کو گھمانے کی بھی کوشش کی ہے. مطلب 100% وہ اس چیز پہ ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیز کو. لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو بریلوی، کیونکہ وہ مانتے نہیں اس چیز کو، وہ تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. حدیث لکھی ہوئی ہے لیکن واضح حدیث ہے، اس کو بھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ وہ. تو خیر مفتی صاحب میں اس حوالے سے تو کچھ تبدیلی آئی ہے، اور اس حوالے سے انجینئر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن ہی لیا. بار بار وہی باتیں دہراتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، اور اس چیز کا انجینئر صاحب نے بھی آلریڈی جواب دیا ہوا ہے. تو خیر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.